بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تحریک لبیک کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک لبیک کا تعارف اس وقت ہوا جب آسیہ ملونہ کو محفوظ طریقے سے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا، اور پھر اس وقت خادم حسین رضوی صاحب اور تحریک لبیک کی قیادت نے فیض آباد کے اندر دھرنا دیا، اور ناموس رسالت کی خاطر انہوں نے سردی کے اندر، بارش کے اندر اور ٹھٹھرتے ہوئے وہ وجودوں کے ساتھ انہوں نے ناموس رسالت کی خاطر یہ سارا وہ کام کیا۔ اور پھر جو ابھی جو تحریک لبیک کا معاملہ چل رہا ہے، 16 نومبر 2020 کو تحریک لبیک کا ایک دھرنا جو اس بات پر ختم ہوا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور اللہ قادری صاحب اور خادم حسین رضوی صاحب اور کچھ اور دوسرے ان کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے گا احتجاجاً، کیونکہ فرانس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز خاکے بنائے۔ اس سے پہلے ڈنمارک نے اور مختلف دوسرے ممالک نے توہین آمیز خاکے بنائے تھے، لیکن فرانس نے علل اعلان وہ خاکے بنائے اور ان کو نشر کیا اور ان کے پوسٹر بنا کر دیواروں پر لگائے، اور جس کے رد عمل کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک احتجاج اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سارے ایمان والوں کے دل مجروح ہوئے۔ تو وہ اس کے اندر، اس معاہدے کے اندر یہ بات تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس کے بعد 20 نومبر کو خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے، تو ابھی 20 اپریل کو یہ تک کا وقت تھا حکومت کو جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، تو لیکن حکومت اس حوالے سے کچھ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھتے، ابھی ان کا یہ احتجاج تھا، وہ یہ تحریک لبیک پہلے کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر رکھا جائے، اور دوبارہ یہ دھرنے کا سارا عمل شروع ہوا۔ تو بہرحال تحریک لبیک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، اور ان کے سامنے پوری دنیا کی طرف سے اب یہ ایک فرض کفایہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا، اور ہماری حکومت کو یہ چاہیے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ساتھ لیں گے اور یورپ کو یہ بات بتائیں گے، ان کو یہ باور کرائیں گے، تاکہ آئندہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کسی قسم کی بھی توہین آمیز حرکت کا راستہ روکا جا سکے۔ تو یہ سارا کچھ یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کے اندر جا کر پورے یورپ کو یہ باور کرائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ہر قسم کے معاملات کے اندر آئندہ کے لیے محتاط رہے۔ تو یہ تحریک لبیک کا موجودہ دھرنا، ابھی ان کا دوبارہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات رکھی گئی، ابھی اس کا پارلیمنٹ کا اجلاس اس حوالے سے وہ ملتوی ہو گیا، ابھی دوبارہ 2 دن کے بعد دوبارہ اجلاس ہوگا، لیکن یہ یورپ بھی سن لیں اور ساری باتیں طاقتیں سن لیں، سارا کچھ چھین سکتے ہو، ہمیں فقر و فاقہ برداشت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر ایک حرف بھی برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبی فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔